اللہ کے وعدوں پر یقین آوے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، خدا یہ کرے گا، کبھی دیر سے کرے گا، کبھی جلدی کرے گا، لیکن کرے گا۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے دوستو دین نام ہے ایمان اور علم کا۔ ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کمی ہے علم کی، تو کون سا علم لینا ہے کہ سب سے پہلے فضائل کا علم سیکھو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے، کیونکہ مسائل تو جب پیش آئے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، نہیں پیش آیا ہے تو پھر پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن فضائل کا علم کہ وہ تو اپنے عمل کی قدر و قیمت جاننے کے لیے ہر وقت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ہاں، تو میرے عمل میرے عمل پر مجھ کو کیا ملے گا؟ صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلے گھر میں سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے، یہ سنت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب نکلے تو یہ پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا پڑھ لی کہ ہاں فرشتہ کہے گا کہ وقیتا تیری حفاظت ہو گئی، یہ پہلا انعام، وقیتا کہ تیری حفاظت ہو گئی، اور حفظت اور تیری حفاظت بھی ہو گئی، تیری ہاں تو وہ بشارت دے گا کہ تیری حفاظت ہو گئی، اور تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ جانتا ہے کسی کام کے لیے جاتا ہے گھر سے، تو اس دعا کی برکت سے اس کا کام بھی ہوگا اور اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ جی ہاں، کیوں کہ یہ دعائیں پڑھی ہے۔ یہ دعائیں میرے دوستو ہماری کامیابی کا سامان ہے، یہ خالی کلمات نہیں ہے۔ دائی اس کو کہتے ہیں جو جس کو ہر وقت کی دعا یاد ہو، اسے دائی کہ ہر وقت کی دعا اس کو یاد ہے اور ہر وقت کی دعا سے اپنے اللہ سے مانگ لے گا اور دوسروں کو دعوت بھی دے گا، کیونکہ دائی ہے۔ تو دائی میں دونوں صفت ہوتی ہے، دوسروں کو دعوت دینے کی بھی ہوتی ہے اور اپنا مقصد اللہ سے حل کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کو دائی کہتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بھی لائے گا اور اپنے کام کی بات ہوگی تو اللہ سے بھی حل کروائے گا دعا کے ذریعے سے، کیونکہ دعوت اور دعا یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، کہ دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنا، یہ اس کام میں ہے۔ اس لیے اس کام کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اپنے اندر اتارنا ہے، ایک تو فضائل کے ذریعے سے کہ فضائل ہمیں معلوم ہو۔ اگر فضائل معلوم ہوں گے تو کام بنتا رہے گا۔ دیکھنا آپ، ہاں، کسی بیمار کو دیکھا، کسی پریشان کو دیکھا، ہوتا ہے راستے چلتے ہوئے پریشان لوگ نظر آتے ہیں، ٹانگ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، لگڑے، تو اس کو دیکھ کر دعا پڑھی، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو جس بلا میں تو مبتلا ہے اس بلا میں مبتلا جو دعا ہے، الحمدللہ عافانی میں مبتلا کبھی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بلا میں اللہ نے مبتلا نہیں کیا ہے جس پہ تو ہے، کہ یہ دعا پڑھی ہے تو یہ آدمی دعا پڑھنے والا اس مصیبت میں نہیں پڑے گا، گارنٹی۔ ہاں، کہ تم نے کسی کو مصیبت زدہ دیکھا اور یہ دعا پڑھی تو تم کو یہ مصیبت نہیں لگے گی۔ یہ دعائیں ہیں، یہ حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہتھیار کا مطلب ہے کہ یوں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چیزیں دی ہے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے، ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر وہ یہ ہے کہ دعوت بھی سیکھو، دعائیں بھی سیکھو، حکم بھی سیکھو، طریقہ بھی سیکھو۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ دعوت سیکھو، دین کی دعوت دو دوسروں کو، کہ کیسے؟ کہ اکرام کے ساتھ، دعوت اکرام کے ساتھ، جی ہاں، عبادت اخلاص کے ساتھ، جی ہاں، عبادت اخلاص کے ساتھ، دعوت اکرام کے ساتھ، کہ دعوت اکرام کے ساتھ دو تو وہ دعوت قبول کرے گا، اور اللہ کی عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو کہ اخلاص کی وجہ سے وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ محنت جو ہے ہماری، یہ ہم کو بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے اندر ایمان آوے، ہمارے اندر اخلاص آوے، یعنی جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، آخرت بنانے کے لیے کریں کہ اس سے میری آخرت بن جائے گی۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کبھی کبھی
کچھ باتیں سکھانے کے لیے پوچھتے تھے، جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے پوچھتے، تو سکھانے کے لیے پوچھتے تھے۔ ایک دن پوچھا لوگوں سے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں گیا، یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ چاہے پھر نماز نہیں پڑھے جنت میں کہیں جاوے، تو سب بتانا تھا، تو لوگوں کو نہیں معلوم، وہ کیا بتانا کہ نماز نہ پڑھے وہ جنت میں جاوے۔ ہاں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو اشہل کے ایک آدمی کا نام لیا اور نام لے کر کہا کہ وہ فلانا ہے، وہ بغیر نماز پڑھے جنت میں گیا۔ تو وہ کیسے گیا کہ جب وہ صبح اٹھا تو مسلمان نہیں تھا، وہ اس نے کہا کہ سب سونا پڑا ہوا ہے خاندان، وہ پوچھا بھائی لوگ کہاں گئے، چچا کے بیٹے بھی نظر آ رہے، سب لوگ کہاں ہیں؟ کہ وہ تو احد کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، احد کا میدان چل رہا تھا۔ اچھا، تو وہ اٹھا ہے، اس نے کلمہ پڑھا کہ میں بھی جاؤں گا بھائیوں کے پاس، تو کلمہ پڑھ کے گیا، وہاں شہید ہو گیا، اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا۔ جی ہاں، تو اب انہوں نے کہا یہ وہ ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا، اللہ کی دین ہے۔ جی ہاں، دین میں خیر کمانے کے راستے بہت ہیں، دین میں خیر کمانے کے راستے بہت، اسی لیے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں خیر آوے۔ ہاں، کرنے کے کام کے، جو کام کرنے کے ہیں اس کے فضائل ہیں، جو کام چھوڑنے کے ہیں اس کے بھی فضائل ہیں کہ بھئی یہ چیز چھوڑو گے تو تم کو یہ ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، زندگی کو بنانے کے لیے دعوت میں چلنا اور فضائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اپنی دعوت میں چلو، حرکت میں رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، یہ نہیں کہ کھاؤ بیو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے امت کو حرکت دی ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے حرکت دی ہے، کہ امت اپنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے حرکت کرے، اور حرکت میں یہ چیزیں اپنے اندر سیکھے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے، عبادت کا درجہ ہے، ان اعمال اور عبادت کے فضائل یاد کریں کہ مجھے اس پر یہ دیں گے اللہ، مجھے اس پر یہ دیں گے، پھر وہ چھوٹے گا نہیں، کیوں کہ اس کو اس کا نتیجہ معلوم ہے کہ مجھ کو یہ ملے گا۔ آج اس کے نتیجے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے۔ ایسے ہی چھوٹ جانے کا کیا عذاب ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ اگر چھوٹ جانے کا عذاب معلوم ہو جائے کہ چھوٹ جانے پر ہی عذاب ہوگا تو وہ بھی نہ چھوٹے۔ اس لیے دین پر آنے کے لیے میرے دوستو، ایک تو نقل و حرکت اور ایک فضائل کا علم۔ ہاں، یہ صحابہ کرام میں عام تھا، ہر آدمی حرکت کرنے والا صحابہ میں، اور ہر آدمی فضائل سے واقف۔ ہاں، ہماری طرح سے نہیں، ہر آدمی فضائل سے واقف، اور مسائل تو اپنے اپنے ضرورت کے لحاظ سے واقف ہوتے تھے۔ جو مالدار ہوتا تھا وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا تھا، حج کے مسائل پوچھتا تھا، وہ مالدار ہے۔ وہ جو مالدار نہیں ہے تو اس پر حد مسائل ہے ہی نہیں۔ لیکن رہا فضائل، کہ فضائل تو ہر مسلمان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے جانے وہ، تاکہ وہ اپنے عمل کی فضیلت جانے، اپنے عمل کا درجہ جانے اور اس کے مطابق اس کو عمل میں لاوے۔ اس لیے فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے اس وجہ سے کہ امت کی زندگی عملی بنے۔ ہاں، امت کی زندگی عملی بنے کہ ایک لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی ہے، ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے۔ ہاں، ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ کے برابر۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب سبحان اللہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے تو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور دوسرے فرائض، اس کا کتنا وزن ہوگا اللہ کے یہاں جب سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس لیے اس علم کے ذریعے سے عملی قوت پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے، بمبئی سے ہم کو کام ملا ہے، وہاں جاتے تھے، وہاں پرانے لوگ ہوتے تھے، کھڑاؤں پہن کے چلتے تھے، پیارے سیدھے سیدھے کھڑاؤں پہنتے تھے، کھڑاؤں بھی لکڑی وہ پہنتے تھے لیکن پکے. تو ہم کو سمجھاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. پھر فضائل سے کیسے فائدہ اٹھانے؟ کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو فضائل کی کتابیں جیسے پڑھتے ہو، حلقوں میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو، سفروں میں پڑھتے ہیں، یہ جاری ہے. تو ایک دوسرا اکیلے بھی پڑھو. جیسے موبائل کی بلا اکیلے اوڑھ کے بھی بول لیتے. ہاں یہ بلا، جی ہاں بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ بھی جاتا ہے اور شیطان بھی جاتا ہے، حدیثوں میں ہے. تو فرشتہ تو سونے والے کو ذکر پر لگاتا ہے، پھر تسبیح فاطمہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اور پھر تو سونا ہے. اور جو شیطان آتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ دونوں چلتے ہیں سونے والے کی طرف. جی ہاں. تو ہم کو تو فضائل، کہ فضائل کا استعمال اسے کرو. ہاں اکیلے بھی پڑھو تاکہ تم کو یاد ہو جاوے. پھر جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل سنا کے دعوت دو. اور فضائل یاد نہیں ہوں گے تو ادھر ادھر کی باتیں کر اپنے ذہن سے. ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے، اپنے ذہن سے باتیں کرتے ہیں. حالانکہ تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہوتی ہے، کہ اپنی باتوں کی ہوتی ہے، اپنی باتوں کی نہیں ہوتی. تبلیغ تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے. بلغ ما انزل الیک، کہ جو آپ پر اترا ہے اس کی تبلیغ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اترا ہے؟ قرآن حدیث اترا ہے. تو یا قرآن سے بات سمجھاؤ، یا حدیث سے بات سمجھاؤ، یا صحابہ کے قصے سے بات سمجھاؤ. یہ اصل ہے. جیسے فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ پہلے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، پھر اس کو حدیثیں لکھتے ہیں، پھر کوئی قصہ لکھتے ہیں. یہ سمجھانے کا آسان طریقہ. تو ہم کو یہ سمجھاتے تھے کہ فضائل کو یاد کرو تاکہ دعوت دیتے وقت تم کو فضائل یاد آوے. کہ میں اس بھائی کو لے جا رہا ہوں تو اس کو فضل بولا، بھائی تو ہمارے ساتھ مسجد میں چلے گا تو تجھے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، تیری ایک خطا معاف ہوگی، تیرا ایک درجہ بلند ہوگا. اب تم تو مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان ہوگا. کہ مسجد میں آنے والا ہر مسلمان اللہ کا مہمان ہے. جی ہاں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی آوے تو ہمارا مہمان ہے. تو شریف آدمی پوچھیں کہاں سے آئے، کیا ہوا، پھر ان کا اکرام کریں گے. جی ہاں، تو اللہ تو سب زیادہ کریم ہے. تو مسجد میں آنے والا ہر بندہ اللہ کا مہمان ہے. ہاں، اور اس کے آنے سے لے کر کے مرنے تک اس کی مہمانی تیار ہو رہی ہے اوپر. جیسے مہمانوں کی اطلاع ہو تو کھانا وغیرہ سب تیار کرتے ہیں پہلے سے تاکہ وقت پر پیش کریں ان کو. تو کہا جو آیا تو اس کی مہمانی تیار ہوتی ہے مسجد میں جانے والوں کی. جب وہ مر جائے گا تو وہ مہمانی کا سامان آ جائے گا کہ آپ یہ مہمان آ گئے. یہ فضیلتیں ہیں میرے دوستوں کہ مسجد میں جانے والا ہر مسلمان وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے. ہاں، انتظار کا بھی ثواب ملے گا. مسجد میں جا کر نماز کا انتظار کر رہا ہے تو انتظار کا بھی ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ویٹنگ روم میں بیٹھو جیسے دنیا میں ہے، ہاں کہ وہاں بیٹھو ویٹ کرو، ایسا ہے کہ نہیں. اللہ کا مہمان ہے، اس کو ویٹنگ کا بھی بدلہ ملے گا کہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. تو انتظار صلاۃ ہے، کیونکہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے. کہ جتنی دیر نمازی نماز کا انتظار کرے امام کے آنے کا، وہاں تک وہ نماز میں ہی ہے. ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہم کو ویٹ پر بھی کچھ ملے، کہ ویٹ پر کچھ نہیں ملتا، تکلیف ہوتی ہے ویٹ کی. لیکن اللہ کے ہاں انتظار صلاۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت راستوں سے دینے کا یہ کیا ہے کہ نماز خالی نماز پڑھنے پر نہیں دیتے، بلکہ نماز پڑھنے پر تو دینا ہی دینا ہے. کہ 5 پڑھے 50 کا ثواب، یہ تو عام ہے کہ 5 پڑھتا ہے اور 50 کا ثواب، یہ تو عام.
ہاں گھر پر پڑھے کہیں بولے 5 کا 50 وہ تو ہے. اس کے علاوہ جتنی ترقی عبادت میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اتنی ترقی دے گا. انتظار صلاۃ پر بھی دے گا, پہلی صف کا بھی دے گا کہ پہلی صف میں پڑھیے, پھر پہلی صف میں دائیں طرف امام کی دائیں طرف پڑھیے. تو امام کی دائیں طرف پڑھنے والوں کا ثواب الگ ہے. جی ہاں, بائیں کے مقابلے میں تو دائیں طرف پڑھنے کا بھی ثواب, انتظار کا ثواب, پہلی صف کا بھی ثواب. اس کو فضائل کہتے ہیں میرے دوستوں. تو جس کو اس کی چسک لگ گئی وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے ہماری دعوت میں ان فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے انعام بتاؤ کہ اللہ کتنا دے رہا ہے. اور یہ آج پتہ نہیں چلے گا, آدمی مرتے وقت دیکھے گا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور میں نے کیا کیا کمایا ہے. اس لیے دعوت دی ہے کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل آئے گی یعنی موت, پھر اس کے بعد کل نہیں ہے, وہ آخری کل ہے. جی ہاں, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. ایک کل مجھ پر آئے گی, پھر اس کے بعد کل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, اس دعوت کے ذریعے سے ایک تو اپنی آخرت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ کہ اپنے آخرت بناؤ. جیسے میں نے حدیث سنائی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, تو ایک تو اپنی آخرت بنانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ باتیں آتی نہیں ہیں. دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو ان حقوق کا بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے. یہ تبلیغ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی فضائل نہیں بتائے, حقوق بتائے. معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, اے معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اب اللہ کا حق بتائے, کیونکہ سب سے بڑا کون ہے کہ اللہ, سب سے پہلا کون ہے کہ اللہ. تو جو پہلا ہے بڑا ہے اس کی بات پہلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں, کیوں کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. ہاں, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کا کیا حق ہے. یہ کہا معاذ بن جبل نے. تو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کا علم یہ دنیا کو دارالحقوق بنا کر دنیا میں مسلمانوں کو حقوق بتانے کی بات ہے. اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. آپ نے بکری پالی ہے تو کہ بکری کا بھی حق ہے. حدیثوں میں کہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یوں کہا, وہ اپنے بھوک پیاس نہیں بتاتے, وہ تمہارا کام کرتے ہیں. کہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یوں کہا, کیا مطلب ہے کہ ان کا حق ہے. تو دنیا میرے بھائیوں دارالحقوق ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. حقوق پامال کیے ہیں پھر بدلہ نہیں, سزا ہے. یہ تبلیغ ہے. ہاں, تو سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ اللہ کا. کیوں کہ اللہ پہلا ہے. تو آپ نے معاذ سے پوچھا, معاذ اللہ کا حق جانتے ہو کہ نا؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. وحدہ لا شریک لہ. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے میرے دعوت و تبلیغ حقوق کے جاننے کا نام ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. ہاں, رسول کا حق یہ ہے کہ رسول پر ایمان لایا جاوے, رسول کو سچا رسول مانا جاوے, ان کی سنتوں کی پیروی کی جائے, ان کی سنتوں کو سکھا جاوے اور ان کی سنتوں کو پھیلایا جاوے. یہ رسول کا حق ہے. قرآن کا حق ہے. پتہ نہیں فضائل میں کہ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن مجید کو ختم کرنا, یہ قرآن کا حق ہے. یہ میں حقوق کی مثال دے رہا ہوں.
کہ سال میں 2 مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوتا کہ اس نے قرآن کے حق کو پامال کیا ہے. ہاں کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ ہر 6 مہینے میں ایک مسلم قرآن شریف ختم کرے، یہ قرآن شریف کا حق ہے تلاوت میں. یہ باقی تو اس کے سارے حکموں کی ذمہ داری ہے، جتنے حکم قرآن میں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں. یہ مثالیں حقوق کی، یہ باتیں آتی نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دارالحقوق ہے دنیا. یہاں جتنے تعلقات جتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے علم دین اس لیے سیکھنا ہے کہ علم جو آئے گا نبیوں والا وہ حق بتاوے گا، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. جسے معاذ نے جبل سے پوچھا کہ اللہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ کہ اس کی عبادت کی جائے. ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. ہاں تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اس لیے یہاں حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے. ہاں جس طرح اللہ پر ایمان لانا اس کی عبادت ہے، ایسے ہی دنیا دارالحقوق ہے. اور حقوق میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. حقوق ادا کرنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمارا 4تھا نمبر ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں حقوق میں: انصاف کرنا، احسان کرنا، ایثار کرنا. حقوق ادا کرنے کے لیے انصاف ضروری ہے. انصاف نہیں ہوگا تو کیسے ادا ہوگا؟ سمجھ آئی نا بات؟ اس لیے حکم ہے کہ اعدلوا، انصاف کے ساتھ رہو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، ہر ایک کے ساتھ، چاہے ماں باپ ہو چاہے رشتہ دار ہو، انصاف کے ساتھ رہو. قوموا، انصاف کے ساتھ رہو، یہ حکم دیا گیا. تو لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے. اللہ کے معاملے میں اخلاص اور ایمان کا حکم دیا ہے. لوگوں کے ساتھ رہنے میں انصاف کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان، انصاف سے رہو. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے پسند. یہ انصاف یہاں آ کر ختم ہو گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند. گالی کھانا پسند کرتے ہو، پھر گالی دوسروں کو کیوں دو گے؟ بیوی کو، بچوں کو. کہ جب اپنے لیے گالی پسند نہیں تو دوسروں کے لیے گالی پسند کرو. انصاف کرو. کونوا قوامین بالقسط، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ حقوق ادا ہو جائے. انصاف ہوں گے تو حقوق ادا ہوں گے، انصاف نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. قاعدہ ہے، یا ظلم ہے یا انصاف ہے. ہاں اس لیے ہم کو اس تعلیم بھی دی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو، تو اسے تم انصاف کرنے والے بنو گے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو. اللہ کے ساتھ اخلاص، مخلوق کے ساتھ انصاف. یہ قاعدہ ہے، اللہ کے ساتھ اخلاص. ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے. اور مخلوق کا معاملہ ہے تو کہ مخلوق کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ انصاف سے رہو تاکہ ان کا کوئی حق پامال نہ ہو. یہ پوری ہماری دعوت ہے. یہ دعوت صرف نکل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکلنا تو اس کی ترقی کے لیے ہے کہ جب نکلیں گے تو اس کام میں وہ ترقی کریں گے. پھر ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کو نکالتے ہیں کہ نکلتے رہو، دعوت دیتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو، پوچھتے رہو. ہاں تو ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو جاتا ہے صحابہ کے دور کا. صحابہ میں لوگ چلتے پھرتے دین سیکھتے تھے، کوئی جگہ تو تھی نہیں مدرسوں کی، جی ہاں درسگاہوں کی. تو وہی ہماری تو اس دعوت کے ذریعے سے بھی دوستو اللہ کا حق بھی ادا ہو جاوے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو جاوے، اور ان سب کو ادا کر کے اپنی آخرت بنائی جائے کہ اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. اللہ کا حق ادا ہوگا، مخلوق کا حق ادا ہوگا، اللہ کے ساتھ اخلاص ہوگا، مخلوق کے ساتھ احسان ہوگا کہ پھر آخرت بن جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو یہ آخرت بنانے کا ہمارا یہ نظام ہے کہ اس طرح چلیں گے تو آخرت بنے گی.
اللہ کا حق ادا ہوگا اس کی عبادت کرنے سے. ہاں جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کا ادا ہونا فرض ہے. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو. ہاں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ مرنے سے پہلے پوری کرنی ہے. ہاں وہ مرنے سے پہلے پوری کرنی ہے. ہاں تاکہ کوئی نماز باقی لے کر اللہ کے سامنے نہ جائے کہ نماز چھوڑ کے آیا ہے. جی ہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں قضا. جی ہاں ہمارے ساتھی بات تو 5 سال کی نمازیں قضا. ہاں کیوں قضا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ وہ بھول گئے نہیں، بھول نہیں. حساب سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اپنے آپ کو عبادت والا بنانا یعنی اللہ کے فرائض کو ادا کرنا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو. زکوٰۃ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نکالنے کی دعوت دیتے تھے، خالی نکلنے کی نہیں دعوت دیتے تھے بلکہ آپ دعوت دیتے تھے زکوٰۃ ادا کرانے کی. ہاں کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ. مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ. ایک آدمی نے کہا کہ میں جان لگانے کو تیار نہیں، کہ پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. ہاں کہ جان کہاں پہ لگاؤ کہ اللہ کے حکموں پر دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھے اس کے لیے محنت کرو، یہ جان لگی. اور مال بھی لگاؤ کہ سب سے پہلے مال اللہ کے فرائض پر لگاؤ کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ پہلے پوری زکوٰۃ، پوری نماز. کیوں کہ ہر آدمی کی یہ انفرادی ذمہ داری ہے. اس سے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں پوچھو گی. یہ نہیں کہ تبلیغ میں پیسے لگائیں تو کافی ہوگا، وہ کافی نہیں ہوگا. زکوٰۃ پوری. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھی اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں، علماء سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے، کتنی لگتی ہے، کس پر لگتی ہے. ہاں ایسے نہیں کہ کوئی سندھی والا آیا اس کو دے دیا اور رسید لے لی ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جیسے نماز اللہ کا حق ہے. سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس غریب کی ضرورت پوری کرو گے. تم کیا ضرورت پوری کرو گے؟ اللہ پوری کرے گا. لیکن زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے. یہ جتنے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، اس کا ادا ہونا ضروری ہے. جی ہاں اس لیے پہلی تعلیم اسی ہوتی. بنیاد اسلام فضائل کی کتاب کھولو گے نہیں ہو، فضائل اعمال پہلی حدیث نکلی. دیکھیے چلو اب دیکھنا میرے بتانے کے بعد. پہلی حدیث ہے بنیاد اسلام علی خمسن. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ زندگیوں میں لانی ہے. پہلی حدیث ہے کیوں؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. چلنا پھرنا نہیں فقط کہ چل پھر کے ان کو لاؤ. ایمان کے علم و ذکر کے ساتھ، نماز کے علم و ذکر کے ساتھ، زکوٰۃ کے علم و ذکر کے ساتھ. ہاں تاکہ وہ صحیح ہو جائے. علم و ذکر نہیں ہوگا تو غلط کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ کا فضل یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کا رجوع اس کام کی طرف ہوا اور لوگ آ رہے ہیں. وحشت ختم ہو گئی، رغبت ہو گئی، شوق ہو گیا. اب جو اصلی چیز ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے. سمجھنا ہی نا کیا کہ اب فقط سلوں پر گزارا کرنا کافی نہیں ہے. سلوں پر بھی گزارا کریں گے اور جو 5 فرائض اللہ کے ہیں اسلام وہ زندگیوں میں آوے. کلمہ والا یقین اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور کوئی چیز باقی نہ رہے. مارے اس حال میں کہ میرے اوپر ایک روزہ بھی باقی نہیں ہے، ایک نماز بھی باقی نہیں ہے. ہاں کیوں کہ یہ فرائض ہے اللہ تعالیٰ کے، اسی کے لیے تو تبلیغ ہے. اور کس کام؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کوئی مسلمان تھوڑا بنانا ہے لوگوں کو. ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. پھر تبلیغ کس چیز کے؟ یہ 5 ارکان کی، 5 ارکان کی تبلیغ ہے. ہاں کہ زندگی میں 5 ارکان آ جاوے. مالدار ہے تو زکوٰۃ، حج نہیں ہے تو باقی. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور علم و ذکر کے ساتھ عادت کے مطابق نہیں. ایک تو عادت پڑی ہوئی ہے اور عادت کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، عادت بھی اچھی ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت عبادت بنے گی علم و ذکر سے کہ جو کام آپ کا ہے آپ کو اس کا علم ہو، اس کا طریقہ معلوم ہو، تو پھر وہ عادت عبادت بنے گی. ہاں
تو عادتوں کو عبادتیں بنانی ہے، اور عادت عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے، کہ جس جو کام کر رہے ہو اس کا علم بھی ہو، اس کا طریقہ بھی ہو. جوتا پہننے کی عادت تو ہے کہ وہ سیدھے پاؤں سے ہی پہنتے ہیں، تو یہ اچھی عادت ہے، لیکن اس کا دھیان کہ سیدھے پاؤں سے جوتا پہننا سنت، الٹے پاؤں سے اتارنا سنت. تو اب سنت ادا ہو گئی، عادت بھی ہو گئی، عبادت بھی ہو گئی. تو ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، تاکہ ہر عمل کے وقت میں اس کا تقاضا یاد آئے. اور ذاکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا. اس لیے علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. یہ 6 کے 6 نمبر زندگیوں میں آوے، یہ اصل تبلیغ ہے. کہ کلمے والا یقین، پھر نمازوں کا دھیان، پھر دوسرے کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ، جی ہاں، کہ لوگوں کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ، اور اپنے ہر کام کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے کرنا، اور کوئی غرض نہیں. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث شریف میں کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کیا ہے تو بہت ہو گیا، لوگوں کے لیے کیا ہے تو کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دل میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا سونا بھی بہت ہو جاتا ہے. سونا تھوڑا ہے کہ بہت ہے، کہ وہ تھوڑا ہی بہت ہوتا ہے. ایسے میرے دونوں اخلاص والا عمل مسلمان کا ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. کہ اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے، ایک سبحان اللہ کہ وہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. یہ بشارتیں ہیں کہ اخلاص کی وجہ سے آدمی کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے دعائیں مانگی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، کہ اوپر کچھ اندر کچھ کو نفاق کہتے ہیں، کہ یہ نہ رہے. اور میرے عمل میں ریاکاری نہ آئے، کہ میں کوئی عمل لوگوں کے دکھانے کے لیے، اپنی عزت آبرو بڑھانے کے لیے نہ کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. یہ دعائیں اس لیے سکھائی ہے. جی ہاں، تو وہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، اور دعاؤں کے تقاضوں کے مطابق میرے بھائیوں ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، اخلاص والا، ہاں ریا والا نہ ہو. پھر پابندی اور استقامت ہو تو اس سے زندگی بنے گی. تو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ تو گزرے گی، رات دن گزر جائے گی. ہم کو زندگی بنانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی بناؤ. تو وہ بنے گی دین سے، زندگی بنے گی دین سے، کہ زندگی کی برائیاں نکل جائے گی اور زندگی کی خیر و برکت اندر آئے گی. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین اتنا ملے گا جتنے دین کی محنت کی ہے. لیس للانسان الا ما سعى، آدمی کو اتنا حصہ ملے گا جتنے یہ محنت کرے گا. تو جتنے ہماری محنت اتنا ہمارا حصہ. اگر محنت نہیں ہے تو پھر حصہ نہیں ملے گا، نام کے مسلمان رہیں گے. جی ہاں، دین کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. جب دین کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، برکتیں آتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. جیسے مدینے والوں کے حالات بدل گئے، وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی. بیماری تھی مدینے میں، وہ بیماری بھی چلی گئی. تو اس کام سے حالات بن جاتے ہیں. ہاں، اس کی تاثیر ہے کہ جب یہ کام صحیح ہوگا اللہ حالات بدل دیں گے. ہمارے حالات ہمارے پیسوں سے نہیں ہوں گے، ہاں، بلکہ ہمارے حالات ہمارے اخلاص سے، ہمارے عمل سے، ہماری قربانیوں سے ہمارے حالات بدلیں گے. یہ وعدے ہیں اللہ کے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو کرنا ہے، اور سمجھ کر کرنا ہے. جو سمجھ کر کرے گا وہ نہیں چھوڑے گا، تو بے سمجھے کرے گا وہ چھوڑ بھی دے گا. ہاں، بے سمجھے کر رہے تھے، وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیا، چھوٹے بچے کی طرح سے. اس لیے اس کام کو سمجھنا ہے. ہاں، جب سمجھیں گے پھر اس کے چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر کاروباری اپنے کاروبار کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ کاروبار نہیں چھوڑتا. بیمار ہوتا ہے تو ابھی وہاں جاتا ہے. جی ہاں، ایسے ہم اپنے دین کو سمجھیں، سمجھداروں کے ساتھ رہ کر، پوچھ کر، یاد کر، اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، اس سے سمجھ پیدا ہوتی ہے. اور سمجھ پیدا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں سنبھلنا آسان ہو جاتی ہے.
جتنی سمجھ اتنی ذمہ داری آسان ہوئی، سمجھ نہیں ہوتی تو ذمہ داری بھاری پڑتی ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بھی اس محنت کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ 4 مہینے اس کام میں لگاؤ، تاکہ زندگیوں میں صحیح معنی میں دین آوے، دین کی فکر آوے، اپنے آخرت بنانے کا رخ پڑے۔ جی ہاں، 4 مہینے، ہاں، وقت مطلب نہیں ہے، محنت مطلوب ہے، ہاں، لیکن اس لیے ایک مقدار مقرر کی ہے کہ ایک اچھی طرح ایک وقت لگ جائے تو پھر اس کا ایک چسکا اندر لگ جاتا ہے، ہاں، پھر آدمی جتنے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنی ترقی دے گا، ولی ہو کے مرے گا، ولی ہو کے مرے گا۔ یہ کام ہے، نبیوں کا کام ہے، تو نبی تو نہیں بنے گا لیکن ولی بنے گا۔ نبیوں کے کام سے نبی نہیں بنتے، نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ولی بنیں گے، چاہے جتنے فاسق فاجر ہوں، کام پر لگا اللہ اس کو ولی بنائے گا۔ اس لیے ہمت کا رب بتاؤ کون تیار ہے اس کے لیے؟